دے وچ اچھی تربیت دیتی ہے شروعات کرے نمازی انہوں کو بڑھائے نماز کا ذہن دیتے اساں اپنی اولاد کو باقی دیگر اور چیزوں سے تیار کرنے سکول واسے تیار کرنے ہیں بال کو کچھ دے وہ تو سکول گیا آگے نہیں گیا تو ان کو ڈانٹ دے انہیں سزا دے نہیں ہوں کو ہوم ورک ملے ہوم ورک کیتا ہے بیٹا ہوم ورک اگر نہیں کیتا تو سب بال کو ڈانٹ دینے ہم کو اساں سمجھینے ڈرینے ہوں کو تھوڑا سزا دے رہے لیکن کدائی تسا میں ایک ہی گھر دے اندر کیتے میرا پوتر 5 نمازاں فرض آج 5 نمازاں پڑھی یہ 5 نمازاں نیس پڑھیا ہوں سزا دے نہیں ہوں کو سمجھاونا کرے اس طرح سا کام کیتے حالانکہ اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائع وکلکم مسئول عن رعیتہ فرمایا تمہارے کو ہر ایک سربراہ ہے اور ہر ایک کو اپنی رعیت کے بارے پوچھا ویسے اپنی رعایت کے بارے پوچھا ویسے پیو کو پتر کے بارے گھرانے کو بیوی کے بارے سارے کو استاد کو شاگردہ کے بارے ہر ایک اللہ کی بارگاہ جواب دے کہ اپنے ماتحت کو نیکی دی دعوت دے ہمارے نال نیکی دے پیغام دے ہمارے نال برائی کو بچن دے ہمارے نال پوچھتاچھ کرے دے کیا نہیں کرے گا یہ ہر ایک کو اللہ پاک سوال کرے اور بعض روایات اللہ دے اس طرح ہے کہ ایک عورت کئی افراد کو جہنم میں گئے تھے ایک عورت کیوں واقعی میرا بھرا اینا سمجھایا والد اینا سمجھایا میرا شوہر اینا سمجھایا میں کو سمجھا میرا میں ہی ہو سکتا رہے راستے آؤں یہاں لیکن کہیں نہیں سمجھایا سارے ماتحت افراد سارے دماغ سے میں کسوں نہ کو سمجھاؤں اللہ کا قرآن سب کو آدھے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا کہ اے ایمان والے اپنے آپ کو بھی جہنم تو بچاؤ اپنے گھر والے کو جہنم تو بچاؤ نہ کوئی سمجھاؤ نہ کوئی نصیحت کرو اساں زندگیاں گزار بانے ہیں بچپن کو گھنتے بڑھاپے تک ہر وقت سارے ذہن اندر یہ ہوندی آج نہیں کل آج نہیں کل آج نہیں کل ایسا توبہ کرے سو آج نہیں کل اللہ کو مرے سو این موقع دے نہیں فلاں موقع دے اللہ کو مرے سو بعض آدھے سے نماز سلطان پڑھ سو اساں عمرے دے تھیا سو انشاءاللہ بلا اللہ کو تھی معافی منگیا سو بال نماز ہی پڑھ دے سو وہ زندگی دا کیا بھروسہ زندگی دا بھروسہ ہے کہ آج نہیں تو کل موقع سی بلکہ نہیں یہ جڑے ساہ ہے یہ سارے نہیں یہ سارے سوڑے رابطے کنٹرول ہے کسے وقت کی سارے ساہ ختم کی ضرورت ہے اللہ کا سونا قرآن ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ الحدید اندر ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم فرمایا کیا حال تک وقت نہیں آیا ایمان اللہ واسطے کہ انہاں دے دل سونے رب دے کو ڈر بنے اللہ دے ذکر دی وجہ کر کے اللہ دے ذکر واسطے اللہ تعالیٰ دے پیغام واسطے اللہ تعالیٰ دے احکامات واسطے کیا حالے وقت کیا نہیں آگے لوگ ڈر بنے رہا اللہ دے حضور توبہ کر گئے نا خوش نصیب لوگ ہن وہ جنہوں نے سونے رب دا قرآن سنا سونے رب دا فرمان سنا انہاں کو ہکا گاری کرنے پئی تو انہاں توبہ کر گئے ایک وقت بہت بڑے عظیم محدث فضیل بن عیاض گزرے وقت بہت بڑے محدث بھی ہیں وقت بہت بڑے ولی کامل بھی ہیں عالم بھی ہیں صوفی بھی ہیں آپ رحمت اللہ تعالی اپنی جوانی دے اندر برائیاں دے اندر مبتلا ہیں برے کاموں دے اندر مبتلا ہیں آپ رحمت اللہ تعالی جوانی دے اندر جویں اج کل دے بعد جوانا کو عشق تھی میں نے کسی عورت دے نال آپ کو کسی عورت دے نال عشق تھی گئے لیکن وہ عورت اپنے قابو آپ کو نہ نہیں پئی ہیکڑی آپ نے اس عورت آخرکار عورت کو منوا کی دا تے آپ اس عورت کی طرح بیدے بین چل گئے تے پیغمباری قرآن نے یہ قرآن دی آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کہ حالے تک وہ وقت نہیں آیا ایمان والے دے دل ڈر بننا سنے رب دے ذکر دی وجہ کر کے کرنے سونے رب دا قرآن ہے سونے رب دا فرمان ہے سونے رب دا حکم ہے سونے رب دی آیت آئیے اللہ دا قرآن سنے نے سونے رب دا فرمان سنے نے دل نے یہ گال اثر کے دیے فضیل بن عیاض کے تک رب کو ناراض کرے سے زندگی دا کوئی اعتبار نہیں کل بھی ختم تھی سکتی ہے کسے وقت بھی ختم تھی سکتی ہے آپ رحمت اللہ تعالی رہے سونے رب دا قرآن سنے لیا قرآن دی آیت سنیے آپ رحمت اللہ تعالی سب دے اندر آئے گئے سب دے اندر آپ کے آپ رحمت اللہ تعالی ڈھائے گئے سونے رب دی بارگاہ کے اندر ہم جو آئے گئے سونے رب
سنے رب دا قرآن سنے کہ کیا حال تک کوئی وقت نہیں آیا کہ مسلمانہ دے دل اللہ دے ذکر واسطے ڈر بنے رہا، اللہ دے احکامات واسطے ڈر بنے رہا، اللہ دے فرامین واسطے ڈر بنے رہا۔ دل نے انہی گال اثر کی تھے کہ ہوں وقت آ گیا میرا سونا اللہ میں تیرے بارگاہ توبہ کروں، توبہ کی نہیں سونے رب کو منائے نے اور دنیا نے نٹھے کہ فضیل بن عیاض محدثین دے وچ بھی سرے فہرست شمار دے اور اولیاء کرام بھی سرے فہرست شمار دے، لیکن کیا ہے سین یہ کہ سونے رب دا جو ہوں نہ آئے، سونے رب دا جو فرمان آئے ہوں کو دل دے کی دینے ہوں دا اثر قبول کی دینے۔ اللہ پاک نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، ولایت عطا فرمایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیز اللہ دا ذکر، اللہ دے رسول دا ذکر، نیک چیزاں دا ادب، مقدس چیزاں دا احترام، یہ بندے کو بڑا مقام عطا فرما دے۔ البدایہ و نہایہ دے اندر امام ابن کثیر نے لکھے ایک اللہ دے نیک بندے وقت دے بہت بڑے ولی ہیں، وقت دے بہت بڑے صوفی ہیں، رات کو ستے پہ رات کو ستی جانے انہوں کو پیغام مل دے، کوئی غیبی آواز دے بڑا لا دے، اے اللہ دے بندیا اٹھی واجہ بیشر کو خوشخبری دے گا سونا رات تے کو مراد ہے۔ خواب بھی دے ایک رات دل نکال ہے کہ بیشر تے فاسق و فاجر، بیشر تے شرابی ہے، شرابی کیا ہوتا آج شراب خانہ چلے دے، دوجی رات ہے، دوجی رات اندر بلا خواب بھی دے، خواب اندر حکم آنے غیبی آواز آتی ہے بنیو بیشر کو آنے خوشخبری دیو اللہ تعالیٰ کو راضی تھی ہے۔ بلا دل اندر آدھر کہ بیشر کا فاسق و فاجر، بیشر کا برے کمت اندر مبتلا، بیشر کو کیوں اللہ راضی تھی گیا؟ تیجی رات بلا خواب دے دے پہ، تیجی رات بلا اندر کو سنوے میں دے پہ کہ بنیو بیشر کو آنے خوشخبری دیو۔ بزرگ گھروں ٹھہلے گئے بشر حافظ دروازے تھے، دروازہ بجائے نے، دروازہ بجا کے آپ ٹھہرے، اندروں جوان باہر آئے، تھوڑے نشے دی حالت اندر، نشے دی حالت اندر جوان ہے اور پوچھتے ہیں کہ بزرگا رات دئی پیر کو کیا کرنا ہے؟ ہن واجہ عملہ سارا ساری دکان دا چلا گئے، سویرے آمی اگر کوئی شراب گرنی ہے بزرگ آدھے میں بیشر کو ملنا ہے، لیکن بیشر تا میں ہاں آپ نے فرمایا میں سونے رب دا پیغام تورے واسطے چاہیے بتا، بیشر نے سونے رب دا پیغام دا یہ جڑا علا سنے، بیشر حافظ دے رونگٹے کھڑے تھی گئے، سکتا تھی گئے، پرتاری تھی گئے جسم دے ہوتے، تو فوراں سوال کی دینے بزرگو اللہ دا پیغام کیا چاہے؟ بزرگ آدھر کہ بیشر میں سونے رب دا پیغام یہ چاہیا، اللہ فرمائے میں بیشر ہے جی میں تو سارے نام کو عزت دیتی ہے نا ہی رسم تیرے نام کو عزت دیسو۔ بیشر حافظ کو بلا پوچھن پہ آگئے کہ بیشر کیڑا جگہ کام کی تھی، شراب خانہ بھی چلے نہیں، شرابی آپ بھی ہیں، لیکن سونے رب دا پیغام آئے کہ بیشر کو پیغام دے وہ اللہ راضی تھی گئے جی میں تو سارے نام دی عزت کی تھی بھی میں تیرے نام دی عزت تھی دی راسی کیا کام کی تھی بیشر یہ تھا صاحب؟ بیشر حافظ آدھے میں کو بیا دے کوئی کام یاد ہے نہیں، ایک کام یاد ہے، ایک دفعہ میں گلی جو گزردہ بیا، گلی جو گزردے میری نظر پئی ہے ایک جہاں دے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اتلے زمین دے بولوں میں چاہے چومن چوم کے میں اونچی جہاں دے رکھیں تو میں آکھیں یا اللہ تیرے نا ہی قابل تا نہیں، تیرے نا ہی دیر تا نہیں کہ وہ پیرے جڑ لے بتا، یہ تا بیشر حافظ دا مقام کہ وہ پیرے جڑ لے، تیرے نا تا ہی لیک نہیں کہ پیرے جڑ لے۔ آپ فرمائیں کہ میں ان کو دھوتا صاف کیتا میں اونچی جہاں دے رکھ دیتا، دیکھو چھوٹی چھوٹی چیز احترام اور بندہ موزد چیزیں کا جنہاں بندہ ادب کرے انہیں اللہ پاک کتنا بڑا مقام عطا فرمائے دے، کتنا بڑا بندہ دا فائدہ تھی دے، یہ تو اندازہ لاؤ کہ اللہ پاک راضی تھی کہ صرف کس وجہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ دا مقدس نہ لکھا ہویا وہ اچار کے عزت لکھا دے رکھ دے، یہ اللہ پاک نے مقام دے دے۔ بیشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ وقت بہت بڑے نیک آدمی ہیں، وقت بہت بڑے ولی ہیں، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی مبارک آیات طیبہ کو اگر سب پڑھوں اگر کوئی بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہے حقیقت ہے ان اندر سارے واسطے ہزار زندگی کے حوالے نہ اقوال ازلی موجود ہے ان اندر۔ ایک آپ دی سیرت اندر یہ واقعہ امام غزالی نے لکھے ہے یا ان اندر
کہ بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک جزیرے کی طرف سفر کی تھے. جزیرے کی طرف آپ نے سفر فرمائے. اتھا آپ ویندے پہتے ڈٹھے نے ایک جوان ہے، جوان دی کوئی حالت دیکھنے والی نہیں تے اون دے جسم تے قبیلیاں چیوٹیاں اون دا گوشت نوچی وینی، اون دے جسم تے قبیلیاں موجود ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کوئی باہر گئے آپ نے جوان دا سر اپنے گود وچ رکھیا، اپنی جھولی وچ رکھیا. جویں نیک بندہ دی عادت ہے، رحم دل لوگوں دی عادت ہوندی ہے کہ او اس طرح دا چیزاں کرنے کہ کوئی بندہ دکھ وچ ہوے، تکلیف وچ ہوے، دوجے دا خیال کرے. آپ نے اپنی گود سر تے رکھ کے آپ صاف کرنا لگے یہ سب کو گئی. تے ان جوان نے آنکھ کھولی تے آنکھ کھول کے آکھیا بشر حافظ تیکو کہیں اجازت دی کہ تو دخل لے میرے رب نے جو میرے نال کیتے ان کے درمیان. اسادہ بعد اوقات چارلی نماز پڑھ کے دیکھوں، چارلی بعد نماز تو بعد اگر ساکو دو چار چھلڑ پیسے ٹیٹ کر کے نہ دے پہ میں اسا آپ بھی آنکھ بانے ہیں نماز ہی پڑھتا پہ اللہ رزق کی نہیں دار ہے. اللہ نماز ہی پڑھتا رزق تھا وہ نہیں میرے دا والا نماز تو پیچھا والا کر دے. آپ فرمائیں کہ وہ جوان نے آنکھ کھول کے آکے بشر حافظ اگر رب راضی ہے نا میرے جسم تو چیوٹیاں قبیلیاں میرے جسم دا گوشت نوچ گنن تو میں بھی رب دی رضا تے راضی ہوں. بشر حافظ تے کو میرے نال ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جس سونا رب راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. تم تو نیک لوگوں نے اپنے متعلقین کو یہ سمجھایا کہ تُس اپنے ذہن کے اندر ایک کام رکھو جے سونا میرے دکھ میں راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. اللہ پاک اگر ساری تکلیف ہے جب راضی ہے تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کوئی بڑا مقام عطا فرمائے. اللہ دے نیک او نہیں ہوتا کہ جنہاں کو کوئی تکلیف نہ آوے. جتنا بڑا اللہ دا نیک ہوتا اتنی بڑی تکلیف آتی ہے. امام حسین تو وڈے اسا نیک ہے اسا نہیں سے بڑے نیک نہ وہ نیک اور ولا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 72 تن انہوں نے شہید کروائے. انہوں کو خود کو شہادت، انہوں نے بیٹے کو شہادت، بھتریجہ کو شہادت، بھڑیجہ کو شہادت، والد صاحب شہید، بھائی شہید. اسا انہوں کو ڈھیر نیک ہے. اچھا سارے کوئی جوان کو ایکسیڈنٹ تھی پوے اسا نہ شکریہ کاری روان پہ بنے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بات جیسا نیک ہے، سرکار تو زیادہ سا عبادت گزار ہے، سرکار تو بات جیسا کیا سومدار ہے، یعنی روز جیسا سرکار تو زیادہ رکھے دے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی اولاد کس کرم دے اندر رہی ہے، سرکار دے دماغ کس کرم دے اندر رہے، سرکار دی بیٹیاں کس کرم دے اندر رہی ہے، سرکار دے صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وہ کس کرم تکلیف دے اندر مبتلا رہے، سرکار دا گھرانہ وہ گھرانہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کوثر پڑھا ہے. لیکن وہ سبحانہ کی حالت ہے سیدہ عائشہ فرماتے کہ کوئی یہ جنو جھاڑے بھی نہ میرا کیسا پیٹ بھر کے ترائے ٹائم کھانا تھا. اللہ کا پیارا مرنا معیار اے نہیں کہ بندے کو کوئی تکلیف نہ دے، دکھ نہ دے، بلکہ کوئی دکھ نہ دے پیاوے، تکلیف نہ دے پیاوے. اللہ کو رونا چاہیے پتہ نہیں اللہ کی کہیں ناراضگی ہے کہ میں کو کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ چیز سوچنی چاہیے نہ کہ صاحب کو تھوڑی کوئی تکلیف آ گیا سا نماز تو پچھاڑ دو، تھوڑی تکلیف آ گیا سا زکات تو پچھاڑ دو، تھوڑی تکلیف آ گیا سا روزے تو پچھاڑ دو. ایک کام ایسا نہ کرو، اللہ دی عبادت کرو، اللہ دی رضا واسطے کرو، دنیا داری واسطے نہیں، تجارت واسطے نہیں، دنیا دے 4 ٹکیاں واسطے اللہ دی عبادت نہیں. اللہ دی ایسا عبادت کرو، اللہ دی عبادت بعد یہ ساری دعا ہوئے وہ اے ہوئے سونا ربا میں کوئی ایمان دی سلام کی دار. سب تو بڑی دولت ایمان ہے. رزق جڑا ساری قسمت اندر اللہ پاک لکھے سب مل رہے. اساں اپنی دعائی نظر اے نہ کہ اللہ نماز پڑھنا والا بھی چنگی روزی لاتی نماز پڑھ سکتا ہے پہلا پڑھ سکتا. یہ علی ساری ذہن نہ ہو. اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح کے افرادی مذمت بیان فرمائی. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. فرمایا بات بد نصیب اس طرح نہیں ہوتا کہ جڑے عبادت کر دی وہ سمجھو پہاڑ کے کنارے کھڑے. اب وہ زندگی کے اندر چنگا ملا پہ فینا صاحب ہو خیر نکماننا بھی کہ اگر انہوں کو بھلائی کوئی پہنچ بنے بلا مطمئن خوش ہے نماز پڑھی بھی میرا کاروبار بالکل چمک کے ہوں اوکے. نماز پڑھیں، نماز کے بعد اگر تکلیف آ بنے
بلا تو بعد اللہ پاک بندہ پر پیچھا یہ جھالا کام ایسا نہیں کرنا، ایسا یہ بات کرنی ہے محض اللہ کی رضا واسطے، محض اللہ پاک کو راضی کرنا واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کو اپنی محبت دے وے، اپنے سونے محبوب کی محبت دے وے، اور سب کو اپنی رضا واسطے نیک اعمال کرنا نصیب فرما دے۔ یاد رکھو اس دور کے اندر دعوے پوئے آخری میں گالی کرنا پیا، اس کے بعد میں اختتام کرنا میرے گالی خاص انہوں کو نوٹ کرے نوجوان نسل سے بزرگ تا زندگی گزاری بیٹھے یہ بھی بات کو نوٹ کریں، لیکن خاص طور پر نوجوان نسل میں انہیں گالی کو نوٹ کریں۔ آئندہ نوجوان جس سکالر جس بہروپیہ جڑا اپنے آپ کو مذہبی آدھے مقرر انہوں کو متنقنہ دی وجہ کر کے دینداری تو پیچھا ہٹ دے پہ اور معمولات اللہ کو راضی کرنا لے انہوں تو پیچھا گیر لائی میں دیں، انہاں واسے میرے نصیحت ہے ایک گالی میرے یاد رکھیں۔ یہ وہ طبقہ اس دور کے اندر پیدا تھی چکے جڑا طبقہ امت اکثریت افراد کو آدھے کہ اساں موحد ہیں، اساں توحید پرست ہیں، باقی افراد جڑے پہلے موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ مشرک او بدتی۔ میرا سوال ہے جڑے مشرک ہیں او 15 شوال کوئی سونے رب دے کو جھک دے کھڑے، جڑے مشرک ہیں او 27 رجب کوئی سونے رب دے کو جھک دے کھڑے، جڑے مشرک ہیں او کہیں نہ کہیں بہانے کے اندر اللہ کو راضی کرنے کھڑے۔ اے ڈاڈا موحد ہے، اے اللہ دی عبادت نہ خود کرے دے نہ کہیں کو کرنے دے، اے ڈاڈا توحید پرست ہے۔ جڑے مشرک ہیں او نماز دے فرضی پڑھتے کھڑے، سنتی پڑھتے کھڑے، نفلی پڑھتے کھڑے، اے ڈاڈا توحید ہی پیدا تھی چکے کہ جیسے ذہن کے اندر ایک آلے کہ صرف فرض کو بات بنو، بنا کو بات کرنا، بنا کو ڈاؤٹ کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، اچھے کموں کو پیچھا ہٹانا سے صدقات کرنا کہ 27 رجب کی بات کرنا بدعت ہے، 15 شعبان کی بات کرنا بدعت ہے، 27 رمضان کی بات کرنا بدعت ہے۔ یہ جب بد نصیبہ کو پتہ نہیں کس طرح دے ذہن بڑھ گئے اس طرح دے کہ خدا دی عبادت کرنے کی بدعت شمار تھی گئے نظر۔ اچھا یہ افراد دوجا مطالعہ دے سر کہ جی آپ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، آپ غیر اللہ سے مانگتے ہیں اس لیے آپ مشرک ہیں، آپ ڈاڈے توحیدی ہیں، جڑا خدا کو منگنا کرے ان کو ادھر یہ تھا منگنا بدعت ہے۔ نماز تو بعد دعا اجتماعی دعا ثابت نہیں، وہ خدا کو پنڈا پہ خدا کو دعا منگا پہ خدا کو منگن تے بھی راضی نہیں، غیر خدا کو منگن تے بھی راضی نہیں۔ بے خدا کو منگو، بے خدا کو منگتے ہو اتھا بھی تو سب بدعت، خدا کو نہیں منگتے اتھا بھی کیا ہے؟ اتھا شرک دا فتوہ۔ پہ اللہ دے بندے ہو اللہ کو منگنا کہیں وقت بھی بدعت نہیں۔ اللہ سونے دا قرآن ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، فرمایا میں کو اللہ پاک فرماتا ہے میں کو منگو میں تو عطا فرما سکتا، کوئی ٹائم نہیں اللہ نے خاص کہیں ٹائم ہی منگو اللہ پاک عطا فرما، اللہ پاک دے دے، اللہ پاک عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت مکروہ اوقات کے علاوہ جڑے وقت میں اللہ رسول نے روک دے بس صرف وہ وقت میرا اندر سنی سے پڑھتے بس، اس کے علاوہ کوئی جہاں وقت نہیں ہے اندر سر عبادت نہ کر سکتے۔ وہ وقت اللہ پاک دے رسول نے روکے گی رہنا وقت تو وہ کیڑے اوقات ہیں؟ سرکار نے فرمایا فرض سویر دے پڑھ گئے، سویر دے فرض تو بعد سورۃ طلوع تھی تک کوئی نماز نہیں پڑھنی، اساں ہی ٹائم میں نہیں پڑھنی۔ سورہ محبوب نے فرمایا عصر کی نماز پڑھ چکو مغرب تک بالوں تو بعد کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھنے، اساں نہیں پڑھنے۔ سورہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس ٹائم زوال کا وقت آدھے اس ٹائم تو نماز نہیں پڑھنی، اساں نہیں پڑھنی۔ سرکار نے گنا وقت ہے بس روک کے اونٹے میں رکنا ہی، ان کے علاوہ ہر وقت اللہ کی بات نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو دعا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک قاعدہ کلی ہے، اصول ہے کہ سونے رب دی عبادت کرنی کہیں وقت اندر بھی منع نہیں سوائے انہاں اوقات ہے جنہیں اللہ رسول نے منع وہ چند ہے اوقات، سونے رب کو منگنا بھی کہیں وقت اندر منع نہیں سوائے انہاں اوقات دے جنہیں دی خاص یعنی کہ ایک حیت جنہیں چیزیں دی متعین تھی چکے انہاں دے اندر سوا کام کرنے کے اللہ رسول نے مثلا نماز ہے، نماز پڑھنے جیسا نماز ہوئے پڑھنی ہے، اللہ کے رسول نے فرما دی نماز پڑھ چکے ہیں، نماز تو بعد سفری ہے، ہم اللہ کو دعائیں مانگو، رزق واسطے مانگو، اولاد واسطے مانگو، ایمان اسلام دی واسطے مانگو، عذاب قبر تو بچن واسطے مانگو، اللہ کو جنت کا سوال کرو، اس اندر کوئی حرج نہیں۔
اللہ دے نیک لوگ انہاں دی سیرت انہاں دے واقعات سارے واسطے اللہ دے بندے ہو نیکی طرف آمد دا ذریعہ بننا سارے ذہن سارے کے لیے نیکی طرف آؤ ایک طبقہ ایسا پیدا چیز ہوئے جڑے اولیاء کرام کے نیکوکاری کے واقعات بیان کرو انہوں کو گھینا دی انہوں کو عجیب لگتے حالانکہ بخاری شریف کے اندر حدیث بات ہے سونے معمول نے فرمایا بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو انہوں کے اندر نصیحت دی اور بنی اسرائیل یہودی قوم جڑی ہے انہوں نے واقعات نصیحت واسطے بیان کیتے ہوئے سندر یہ سمت اولیاء کے واقعات نصیحت واسطے کیوں نہیں بیان یہ بیان کیتے ہوئے سندر بیچرے حافظ رحمت اللہ سے تذکرہ کیتے انہوں کو سوڑ کے سارا ذہن کیا ہے کیسا دھمالا پاؤں نا سارے ذہن اندر ایسے اللہ قرآن کی حسین اسے نیک چیز کا احترام کرو اللہ دے نام کی دیں اخبار اندر موجود ہے یا قرآن شریف اندر موجود ہے کہ نہیں شہید قرآن شریف موجود ہے وہ کرتا ہے وہ کچھ آ کے احترام والی بات کرتا یا ایویں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بارے ایسا سنے ایسا یہ ذہن سارا پڑھ سی کہ اصل بھی اپنے اولاد کو نیک وکاری واسطے مسجد رکھے یہ چیز اللہ دے نیک کا تذکرہ کس وجہ کیتا بندہ کیسا نصیحت آ سکے اللہ پاک اصحاب نیک لوگوں نے سب کے سب نیک بناوے کہ جڑا برا سارا ذہن بعض لوگوں کا بن چکے کہ نیک لوگ تو شاید کوئی نہیں حالانکہ انہوں کی تبلیغ 1000 سال تقریباً پہلے گزرے سے آج بھی جنہ کو سیدھا کر گئے انہوں نے نسل پتہ نہیں کتنا بعد چاہے حالے بھی وہ 4 فرض پڑھنے کی بجائے اشارے 17 پڑھ دے کریں اتنا عرصہ دی گیا انہوں کو گزرا کو نیک کام انہوں تبلیغ کی دی ہے انہوں کا اثر اتنا نسل بعد بھی آج موجود ہے کہ 4 فرض کی بجائے وہ 17 پڑھ دے کریں آج وہ بندہ جڑا خود بھی کتائیاں کرے دے جڑا خود بھی نہ کوئی 4 بڑی مشکلوں پڑھے دے 17 نہیں پڑھا سکتا وہ آدھے کہ وہ کوئی شے کر میں بڑی شے اللہ تعالیٰ صاحب بعد اپنا میں واخر دعوا یا الحمدللہ رب العالمین میں جڑا کا سارا سلسلہ ہوندے گالی سیدھا سیدھا ہونی کوئی گال کہنے دل کو لگی ہوے ناراض تھی ہوے تو سوال تھا اللہ پاک صاحب نیک کا بعد اپنا آخر دعوا یا الحمدللہ